بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجتہاد کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اجتہاد اور اس کی بنا پر ہونے والی قانون سازی کے مقبول ہونے کا انحصار جس طرح اس بات پر ہے کہ اجتہاد کرنے والوں میں اس کی اہلیت ہو، اسی طرح اس امر پر بھی ہے کہ اجتہاد صحیح طریقے سے کیا جائے۔ مجتہد خواہ تعبیر احکام کر رہا ہو یا قیاس و استنباط، بہرحال اسے اپنے استدلال کی بنیاد قرآن و سنت پر رکھنی چاہیے، بلکہ مباحثات کے دائرے میں آزادانہ قانون سازی کرتے ہوئے بھی اسے اس بات پر دلیل لانی چاہیے قرآن و سنت نے واقعی فلاں معاملے میں کوئی حکم یا قاعدہ مقرر نہیں کیا اور نہ قیاس ہی کے لیے کوئی بنیاد فراہم کی ہے۔ قرآن و سنت نے جو استدلال کیا جائے وہ لازماً ان طریقوں پر ہونا چاہیے جو اہل علم مسلم ہوں۔ قرآن سے استدلال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک آیت کے وہ معنی لیے جائیں جس کے لیے عربی زبان کی لغت، قواعد اور معروف استعمال گنجائش ہو، جو قرآن کی عبارت کے سیاق و سباق سے لگتے ہوں، اس موضوع کے متعلق قرآن کے دوسرے بیانات سے متناقض نہ ہوں اور جن کے تائید سنت کی قولی عملی تشریحات سے بھی ملتی ہو، یا کم از کم یہ سنت ان معنوں کے خلاف نہ ہو۔ سنت سے استدلال کرنے میں زبان، اس کے قواعد و سیاق و سباق کی رعایت کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جن روایات سے کسی مسئلے میں سند لائی جا رہی ہو وہ قواعد علم روایات کے لحاظ سے معتبر ہوں، اس موضوع سے متعلق دوسری معتبر روایات کو بھی نگاہ میں رکھا گیا ہو اور کسی ایک روایت سے کوئی ایسا نتیجہ نہ نکال لیا گیا ہو جو مستند ذرائع سے ثابت کے لیے ہے۔ مثلا پیش آنے والے ان مسائل کی انطباق کی صورتیں مجمل احکام کی جزئی تفصیلات طے کی جائیں گی اور ان سب امور کے ساتھ یہ بھی مشخص کیا جائے گا کہ استثنائی حالات و واقعات میں ان احکام و قواعد سے ہٹ کر کوئی کام کرنے کی گنجائش کہاں اور کس حد تک ہے۔ قیاس دوسری قسم کے معاملات وہ جس کے بارے میں شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا مگر ان سے ملتے جلتے معاملات کے متعلق وہ ایک حکم دیتی ہے۔ اس دائرے میں قانون سازی کا عمل اس طرح ہوگا کہ احکام کی علتوں کو ٹھیک سمجھ کر ان تمام معاملات کو جاری کیا جائے گا جن میں علتیں فی الواقع پائی جاتی ہوں، اور ان تمام معاملات کو ان سے مستثنی ٹھہرایا جائے گا جس میں در حقیقت وہ علتیں نہ پائی جاتی ہوں۔ استنباط ایک اور قسم معاملات کی جن میں شریعت نے متعین احکام نہیں بلکہ کچھ جامع اصول دیے ہیں، یا شارع کا یہ منشا ظاہر کیا گیا کہ کیا چیز پسند ہے جسے فروغ دینا مطلوب ہے، کیا چیز ناپسند ہے جسے مٹانا مطلوب ہے۔ ایسے معاملات میں قانون سازی کا کام یہ ہے کہ شریعت کے ان اصولوں کو شارع کی اس منشا کو سمجھا جائے اور عملی مسائل میں ایسے قوانین بنائے جائیں جو ان اصولوں پر مبنی ہوں، شارع کے منشا کو پورا کرتے ہوں۔ آزادانہ قانون سازی کا دائرہ اس کے علاوہ ایک بڑی قسم ان معاملات کی ہے جن کے بارے میں شریعت بالکل خاموش ہے، نہ براہ راست ان کے متعلق کوئی حکم دیتی ہے اور نہ ان سے ملتے جلتے معاملات ان کے متعلق کوئی ہدایت اس پر ملتی ہے کہ ان کے اس پہ قیاس کیا جا سکے۔ یہ خاموشی خود اس بات کی دلیل ہے کہ حاکم اعلیٰ ان میں انسان کو خود اپنی رائے سے فیصلہ شدہ سنت کے خلاف پڑتا ہو۔ ان احتیاط کو ملحوظ رکھے کہ بغیر من مانی تعویلات سے جو اجتہاد کیا جائے اسے اگر سیاسی قوت کے بل پر قانون کا مرتبہ دے بھی دیا جائے تو نہ مسلمانوں کا اجتماعی ضمیر اس کو قبول کر سکتا ہے، نہ وہ حقیقتاً اسلامی نظام قانون کا جز بن سکتا ہے۔ جو سیاسی قوت اسے نافذ کرے گی اس کے ہٹتے میں اس کا قانون بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا۔ اجتہاد کو قانون کا مرتبہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ کسی اجتہاد کو قانون کا مرتبہ حاصل ہونے کی متعدد صورتیں اسلامی قانون نظام قانون میں پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ تمام امت کے اہل علم اس پر اجماع ہو، دوسری یہ کہ کسی شخص یا گروہ کے اجتہاد کو قبول عام حاصل ہو جائے اور لوگ خود بخود اس کی پیروی شروع کر دیں، جس طرح مثلا فقہ حنفیہ، شافعی، مالکی، حنبلی کو مسلمانوں بڑی آبادیوں نے قانون کے طور پر مان لیا ہو۔ تیسری یہ کہ اجتہاد کوئی مسلم حکومت اپنی قانون قرار دے لے، جیسے مثلا عثمانی سلطنت یا ہندوستان کی مغلی سلطنتوں نے فقہ حنفی کو اپنا قانون ملکی قرار دیا تھا۔ چوتھی یہ کہ سیاست میں ایک اور ادارہ دستور حیثیت قانون سازی کا مجاز ہو اور وہ اجتہاد سے کوئی قانون بنائے۔ ان صورتوں کے ماسوا جتنے اجتہاد مختلف اہل علم کریں ان کا مرتبہ فتوے سے زیادہ نہیں ہے۔ رہے قاضیوں کے فیصلے تو وہ ان خاص مقدمات تو ضرور قانون کے طور پر نافذ ہوتے ہیں جن میں وہ کسی عدالت نے کیے ہوں اور انہیں نظائر کی حیثیت بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن صحیح معنوں میں وہ قانون نہیں ہوتے۔ حتیٰ کہ خلفاء راشدین کے وہ فیصلے اسلام میں قانونی قرار پائے
جو انہوں نے قاضی کی حیثیت سے کیے تھے۔ اسلام میں نظام قانون میں قضاء کے بنائے ہوئے قانون کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ زندگی ایک موقع ہے، کام کرے اور آگے بڑھیں۔ السلام۔